بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ملک لا اکیڈمی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 پولیٹیکل سائنس کے امپورٹنٹ کوسچنز. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی امپورٹنٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہیں. اب ہم چلتے ہیں امپورٹنٹ کوسچنز کی جانب. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ کے بارے میں کہ جو اسٹیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کون کون سے اب تک کوسچنز آ چکے ہیں اور اسٹیٹ سے جو کوسچنز آتے ہیں پیپر میں وہ کس طرح سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے وٹ از کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ. وٹ از اسلامک کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ. اب جو ریاست ہے جو گریک کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے میڈیول ایجز اور وہاں سے ہوتی ہوئی اسلامک جو سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی گئی تھی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں قائم کر کے دنیا کو پہلی جدید اور ویلفیئر ریاست بنا کے دی تھی، جس میں مذہب، نسل، رنگ، تمام قسم کا جو امتیاز تھا اس کو ختم کر کے صرف ایک انسان کی پہچان بنائی گئی تھی. تمام مذاہب کو برابر کی آزادی دی گئی تھی، کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کیا گیا تھا اور تمام انسانوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے. اس سے نیکسٹ ہے ڈسکس ان ڈیٹیل ارسطوٹلس کانسیپٹ آف اسٹیٹ. ارسطوٹلس کی تھیوری ہیں جس میں اس نے یعنی کہ ریاست کے بارے میں کانسیپٹ دیا ہے، وہ اس کی پاپولیشن، اس کی گورنمنٹ اور ساری ڈیٹیلز بتاتا ہے. اگلا کوسچن ہے وٹ آر ایسینشیل اینڈ سیکنڈری فنکشنز آف اسٹیٹ. ریاست کے سب سے اہم اور سب سے یعنی کہ بنیادی کام کون سے ہیں. ریاست کو سب سے پہلے جو اپنے شہری ہوتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، ریاست کو اپنا امن امان قائم کرنا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. جو ریاست ہوتی ہے اس کی اپنی یعنی کہ حکومت نے ریاست کی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے. دوسرا جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایز این انٹرنیشنل انٹائٹی بین الاقوامی ریاستوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہوتی ہے. ایک ریاست اپنے شہریوں کو بھی رسپانسیبل ہوتی ہے اور ایک ریاست انٹرنیشنل پرسن ہونے کے ناطے باہر کی دنیا کے ساتھ بھی تعلقات جوڑتی ہے، وہ بھی اس کے فنکشنز ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وٹ از ڈفرنس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ اینڈ وٹ از ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. ایک جو ریاست ہوتی ہے اس کے 4 ایسینشلز ہوتے ہیں. نمبر 1 ٹیریٹری، نمبر 2 پاپولیشن، نمبر 3 گورنمنٹ اینڈ نمبر 4 سورینٹی. لہٰذا جو اسٹیٹ ہے وہ ایک پرماننٹ انٹائٹی ہے. ایک ریاست ایک دفعہ بن جاتی ہے تو پھر وہ اس وقت تک قائم دائم رہتی ہے جب تک کوئی جنگ کے ذریعے یا دوسرے کسی طرح سے وہ ایک مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اور ایک حکومت جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے. لہٰذا جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیٹ کا ایسینشیل ہے کہ ایک ریاست کو ریاست بنانے کے لیے حکومت چاہیے، لیکن جو ریاست ہے وہ حکومت کے بغیر بھی ریاست ہوتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس کے بعد ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. ارسطوٹل اور گریک کے ٹائم میں ریاست یعنی کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی میں کوئی ڈیفرنس نہیں کیا جاتا تھا. اسٹیٹ اور سوسائٹی کو سنگل انٹائٹی مانا جاتا تھا. شہری اور جو مطلب شہریوں کے دم سے ریاست ہوتی تھی، انڈیویجولز کے دم سے اسٹیٹ ہوتی تھی. لہٰذا اس وقت تو اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا، لیکن ماڈرن پرسپیکٹیو میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے یہ ہم آپ کو بعد میں آنے والے لیکچرز میں سمجھائیں گے. نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دی تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ. Define state and its elements. Also discuss of the theory of social contract given by Rousseau. Theory of social contract یہ ہم philosophy of law میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم political science میں بھی پڑھتے ہیں. یہ جان لاک اور روزو اور تھامس ہوبس نے سب سے پہلے theory of social contract کا concept دیا تھا کہ جو ریاست ہے وہ کچھ مطلب ایک سوورن ہو، وہ تمام کے تمام اختیارات استعمال کرے اور جو انڈیویجولز ہیں ان کا تحفظ فراہم کرے.
اس کے بعد جو ہے جان لاک نے روزو نے اس کے کانسیپٹس کو آگے بڑھایا تھا اور جان لاک نے بھی اس میں کنٹریبیوشن دی ہے۔ یہ تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اور ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ریاست ایک ایسا آرگن ہے جس کو ایک ایسی انٹائٹی ہے انٹرنیشنل لاء میں جس کو پرسن تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ریاست شہریوں کے حقوق کے تحفظ دینے والا ایک ادارہ ہوتی ہے۔ ایک ریاست بیسیکلی ایگریگیشن آف دی پیپل ہوتا ہے، ایسوسیشن آف پیپل ہوتا ہے۔ خاص آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص علاقے میں کچھ لوگ مل کر ایک ریاست بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد 4 ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ اور تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ یعنی کہ ریاست جو ہے ایک سوشل کانٹریکٹ کی بیسس پر چلے گی۔ آج کل بھی دنیا میں جو ریاست ہے اس میں سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں سوشل کانٹریکٹ کیا ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 is a social contract between پاکستان اینڈ اٹس سٹیزن۔ آج کل بھی دنیا میں سوشل کانٹریکٹ تھیوری پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نیکسٹ کچھ شارٹ نوٹس پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایگزام میں، اور 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹ شارٹ نوٹ آن اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ، سوورینٹی، لبرٹی اینڈ اٹس کائنڈس۔ تو یہ 2 ٹاپک یا 3 ٹاپک آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے کسی 2 پر نوٹس لکھنا ہے۔ ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی آپ کے لیے کوسچن نیا نہیں ہے۔ ہم آلریڈی 2 لیکچرز میں آپ کو سوورینٹی اور لبرٹی کے بارے میں سمجھا چکے ہیں، کوسچن آ چکے ہیں، اور اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ اسی میں ہے۔ تو جو شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں وہ لانگ کوسچن میں ہی سے شارٹ کر کے اکثر پیپروں میں آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از رائٹ شارٹ نوٹ آن پلیٹو آئیڈیل اسٹیٹ، constitutional supremacy, role of interest group in a political system۔ یہ انٹرسٹ گروپ کا کوسچن بھی بار بار آتا ہے، اور پلیٹو، سیکریٹس اور ایرسٹوٹل یہ 3 گریک فلاسفرز ہیں، انہوں نے تھیوری پیش کی تھی فلاسفی کو لے کر۔ ان کی بہت ہی شاندار قسم کی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے فلاسفیز ہیں۔ اور ایک پوائنٹ ہے آپ کے لیے جو کہ بالکل نیو ہے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی۔ جو ایک ریاست ہوتی ہے اس کا جو آئین ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر قانون کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، اصول اور قاعدوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک ریاست کو بھی چلانے کے لیے ایک ڈاکومنٹ چاہیے، ایک طرح سے کانٹریکٹ چاہیے۔ تو جو ریاست کا نظم و نسق، ریاست کا نظام چلانے والی جو چیز ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آئین ہے۔ ایک جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ریاست کے جو 3 آرگنز ہیں، 3 پلرز ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایگزیکٹو کیسی ہوگی، ایگزیکٹو کی پارس کیسی ہوں گی، ایگزیکٹو کو کس طرح سے آپ نومینیٹ کریں گے یا الیکٹ ہو کر آئے گی، ادھر پریزیڈینشل ہوگی، پارلیمنٹری ہوگی، آپ کی اسٹیٹ فیڈریشن ہوگی، کانفیڈریشن یا یونیٹری ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو لیجسلیچر ہے وہ بائی کیمرل ہوگی یا یونی کیمرل ہوگی، اس کے ممبرز کی تعداد کس طرح سے ہوگی، ان کا الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کون کروائے گا۔ سیم اسی طرح سے جوڈیکیچرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عدلیہ کس طرح سے، اس کا مطلب کوالیفیکیشن کیا ہے، سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹس ہوں گی، ان میں اسٹیئر ڈیسائسز ہوگا، کامن لاز کو فالو کریں گی، پریسیڈنٹس ہوں گے، سارا سسٹم بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجولز ہیں، ہم جو ریاست کے شہری ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے۔ لہذا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے۔ آل ادر لاز آر سب آرڈینیٹ ٹو اٹ۔ جتنے بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک پرنسپلز، بیسک اصولوں کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کچھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔